بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، 16 اگست کو فیصلہ آباد کی تحصیل جڑاں میں مسیحی برادری کے خلاف توہین مذہب کا الزام لگا کر جو سانحہ وقوع پذیر ہوا، اس کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستانی معاشرے کا کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے اس سانحے کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی۔ حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک ہر جگہ پر مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی ہولناک واقعہ تھا جس میں 19 سے زائد چرچ جلائے گئے اور مسیحی آبادی کے سینکڑوں گھر جو ہے وہ جلا دیے گئے۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس طرح کا پاکستان میں ہوا ہے۔ اس سے قبل توہین مذہب کے نام پر، توہین رسالت کے نام پر، توہین صحابہ اور اہل بیت کے نام پر بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ ان کی مذمت کی جاتی رہی، ہر طرف سے ان کی مذمت کی جاتی رہی، لیکن افسوس کہ جب پورا معاشرہ ان کی مذمت کر رہا ہوتا ہے، ہر ادارہ ان کی مذمت کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے واقعات بار بار رونما کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی وقوع کے بعد جائزہ لینا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر طبقہ اس کے خلاف ہے، تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو آ کے اس طرح کے واقعات کر کے پورے ملک کو اور دین اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں؟ ناظرین، آپ غور کریں، اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ صرف یہ کہ دین اسلام میں نہیں پائے جا رہے، وہ ہر مذہب میں پائے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے پڑوسی بھارت کا جائزہ لے لیں، خاص کر جب سے وہاں مودی کی سرکار آئی ہے، بی جے پی سرکار، اس وقت سے وہ پورا ہندوستان اسلامو فوبیا کا شکار ہے۔ کبھی وہاں مسلمان اقلیت کے خلاف، جو کل آبادی کا تقریباً 15% ہے، وہ کوئی چھوٹی اقلیت نہیں ہے مسلمان وہاں پہ، ان کے خلاف اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مسیحی برادری کے خلاف ہو رہے ہیں، اسی طرح دوسری بڑی اقلیت جو ہے ان کی سکھوں کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کی مذمت کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہندوستان میں اقلیتوں کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے ہاں بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ تو اقلیتوں کو مکمل حق دیتا ہے کہ یہاں پر ہر نان مسلم جو ہے وہ مکمل آزاد ہے، اسے اپنے عبادت گاہوں میں جانے کی آزادی ہے، ان سے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادیاں ہیں، انہیں تمام وہ شہری حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کی ضمانت دی، ہمارا آئین پاکستان بھی اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام غیر مسلم جو مسلمان اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ اس کے پراپر شہری ہیں، ذمہ دار شہری ہیں، اور ان کے حقوق ریاست کے ذمے موجود ہیں۔ ناظرین دیکھیں، یہ جو توہین مذہب کے معاملات ہیں یہ خاص سویڈن میں ہوں جہاں قرآنی آیات کی بے حرمتی کی گئی اور اس کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہوا، یا پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کبھی جائزہ لیں کہ یہ جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہر مذہب ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تنگ نظر لوگ جو ہیں انہی کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ہے مسیحیوں میں مذہب میں کہاں لکھا ہے کہ آپ دیگر مذاہب کے انبیاء کی یا ان کے مقدسات کی یا ان کے مقدس کتابوں کی توہین کریں گے؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ ہندوازم میں کہاں لکھا ہے؟ یہودیت میں کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ان کی اگر تاریخ کا جائزہ لیں، وہ خواہ انڈیا میں بروئے کار آ رہے ہوں مسلمانوں کے یا عیسائیوں کے خلاف، یا پاکستان میں وہ لوگ جو ہیں نفرت کی بنیاد پر، مذہب کے بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی ایکشن کرتے نظر آ رہے ہوں، آپ ان لوگوں کا اگر تجزیہ کریں
تو اس طرح کے ہجوم کی اکثریت جو ہوگی وہ نہ صرف اپنے مذہب کی تعلیمات سے آ رہی ہوگی بلکہ الٹا وہ بدکماش لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات سے دور ہیں. تو صرف ان کے اندر کچھ ایسے لوگوں نے کچھ عناصر نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اس طرح کا زہر گھول دیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. ابھی پاکستان میں آپ کو اس سے پہلے یاد ہوگا کہ لاہور کے نواحی علاقے کوٹ رادھا کشن میں بھی ایک مسیحی نوجوان جوڑے کو جلا دیا گیا تھا توہین مذہب کے نام پر. اسی طرح سیال کوٹ کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے سری لنکن شہری کو توہین مذہب کے نام پر جلا دیا گیا. شیخو پورہ میں آسیہ بی بی کا قتل یا کیس تھا جو سپریم کورٹ میں بری ہو گئیں وہ، اور اس کی فیور کرنے کی پاداش میں اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. اور خوشاب میں ایک مسلمان بینک مینیجر جو تھا اس کو توہین رسالت کے نام پر اس کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا. ناظرین یہ چند ایک کیسز ہیں جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ذاتی دشمنیوں، ذاتی مخاصمتوں اور رنجشوں کا پیش خیمہ تھے. اب دیکھیں یہ جو جڑاں میں ہوا وہاں پہ اب وہ کیا وقوع ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، لیکن ہم ابھی کو حتمی چیز پیش نہیں کر رہے. اگر آپ یہ سمجھیں یا مان لیں، تصور کر لیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا، کچھ عیسائی نوجوانوں نے توہین مذہب کی تھی، تو کیا اس ہجوم کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ ایکشن کریں؟ یا اگر نہیں کیا تو کون لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس طرح کا واقعہ کرنے پر اکسایا؟ ناظرین اس سے پہلے بھی جو اس میں ملوث لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے وقوع کو رونما ہونے کی طرف لوگوں کو اکسایا، ان کے خلاف کبھی اس طرح کی سزا نہیں ہوئی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. اگر اس سے پہلے لوگوں کو سزا مل جاتی تو ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات نہ ہوتے دوبارہ. افسوس کہ ان کو سزائیں نہیں ملتی، اس طرح یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے. اب اس وقوع کے بعد معزز جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آلموسٹ 1 مہینے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اسی طرح پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کی امداد کا اعلان کیا. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ دونوں صاحبان اختیار ہیں اس وقت. جسٹس قاضی عیسیٰ چیف جسٹس بننے والے ہیں، کیا ان لوگوں کے سامنے اس طرح کے ہجوم کے سامنے کوئی بند باندھے گا؟ ریاست پوری قوت کے ساتھ ان کے خلاف عمل میں آئے گی؟ ناظرین 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے اور ریاست پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف عمل میں آتی ہے تو ہر بندہ گرفتار ہو جاتا ہے اور سارے لوگ تائب ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو واقعہ جڑاں والا میں ہوا ہے یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جس نے کاری ضرب لگائی ہمارے مذہب کے پر، ہمارے آئین پر، ہمارے ملک کی عزت وقار پر، مسلم امہ کی عزت وقار پر. تو آج اداروں کو، ریاستی اداروں کو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ طاقت کے خلاف ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے یہ واقعہ کرنے کے لیے میدان ہموار کیا، لوگوں کو بلایا، ان کو اکسایا اس بات پر، اور یہ سارا کچھ کیا. اگر آج ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا، ریاست نے اپنا فرض ادا کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات رک جائیں. ورنہ میں پورے وثوق اور دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ واقعہ پہلا ہے اور نہ ہی یہ آخری ہوگا. اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے جو دین اسلام کی بدنامی کا باعث، اس وطن عزیز کی بدنامی کا باعث بنتے رہیں گے. ہمارے حالمیہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر، تحقیقاتی اداروں کی سطح پر اور خود میڈیا کی سطح پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرتے ہیں اس وقت تک جب تک ہمیں کوئی نیا سانحہ یا نیا وقوع نہیں مل جاتا. ناظرین آپ بیٹھ کے سوچیں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں، ہمارا معاشرہ اتنا ریجڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہے یا چند لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں تو یقینی طور پر ہم دین اسلام کو سمجھ نہیں پائے، ہم اللہ کے پیغام کو، ہم نبی کی سیرت کو سمجھ نہیں پائے.
ایک بات اور پوری میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کا ہجوم جہاں بھی کوئی ایکشن کرے، پاکستان ہو، بھارت ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ لوگ اپنے مذہب سے بہت دور ہوتے ہیں عملی اعتبار سے۔ انہوں نے نہ اپنی مذہبی کتابوں کی انہوں نے کوئی ان کو پڑھا ہوتا ہے، ان سے سبق حاصل کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنے پیغمبران کی باتوں پر کبھی انہوں نے دھیان دیا ہوگا۔ یہ بات جو جڑاوالا میں ہوئی، یہاں جتنے مسلمان تھے، آپ ان کا تجزیہ کریں بیٹھ کے، ان کو گرفتار کریں تو پتہ چلے گا ان کی اکثریت نہ قرآن کی تعلیمات سے پیراور ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی سیرت کی کتاب پڑھی ہے۔ پڑھی تو دور کی بات ہے، انہوں نے کسی سیرت کی کتاب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا اس ہجوم کی اکثریت نے۔ جب اس طرح کے لوگ اٹھ کے یہ فیصلے کریں گے تو تب دین بدنام ہوگا، ملک بدنام ہوگا، امت مسلمہ بدنام ہوگی۔ ہم سب کو اس پر سوچنا ہوگا، ہم سب کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں یہ سوال آپ کے ذمہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم کس طرح غور کرتے ہیں اور کس طرح خود کو بدلنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔